بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم واجراء هذه الاوصاف علی اللہ تعالی من کونہ موجدا للعالمین ربا لهم منعما علیہم بالنعم كلها ظاہرها وباطنها عاجلها وآجلها۔ دیکھو بیٹا، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ذاتی ذکر کیا اور فرمایا کہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ پھر چار اوصاف ذکر کیے کہ وہ اللہ کون ہے؟ رب العالمین ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟ رحمان ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟ رحیم ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟ مالک یوم الدین۔ یہ چار صفات ذکر کیے۔ ان چار صفات سے اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا۔ یہ صفات جو ذکر ہے تو گویا یہ علت ہے اس بات کا کہ اللہ مستحق ہے کس کے؟ حمد کے، کہ وہ رب العالمین ہے، کائنات کو ایجاد اس نے کیا ہے، کائنات کو کمال تک اس نے پہنچایا ہے۔ رحمان اور رحیم ہے، ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں، چھوٹی نعمتیں، بڑی نعمتیں سب کس کی طرف سے ہے؟ اور روز جزا کا بھی مالک ہے۔ تو جو ذات ایسا ہو وہ مستحق حمد ہے، جو ذات ایسی ہو وہ کیا ہے؟ مستحق حمد ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ پھر قاضی بیضاوی چونکہ شوافع المسلک ہے اور شوافع کے ہاں مفہوم مخالف معتبر ہوتی ہے، لہذا جو ان اوصاف کے ساتھ متصف نہ ہو وہ مستحق حمد نہیں۔ لیکن احناف پر اعتراض وارد ہوگا کہ چلو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جو ذات اس صفات کے ساتھ موصوف ہو وہ مستحق حمد ہے، لیکن جو موصوف نہ ہو وہ مستحق حمد یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہو، چونکہ آپ کے ہاں مفہوم مخالف۔ تو احناف یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یاد رکھ لو جو حکم مرتب ہوتا ہے وصف پر، جو حکم مرتب ہوتا ہے کس پر؟ قاضی بیضاوی بھی یہ قاعدہ ذکر کر رہے ہیں، تو گویا وہ وصف علت بنتی ہے اس حکم کے لیے۔ تو انتفاع علت یہ سبب ہے کس کا؟ انتفاع معلول کا۔ اگرچہ مفہوم مخالف نہیں لیکن یہاں علت نہیں پائی جائے گی، لہٰذا انتفاع علت سبب بنے گی کس کے لیے؟ انتفاع معلول کے لیے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیں، وَإِجْرَاءُ هَذِهِ الْأَوْصَافِ، اور ان اوصاف کا جاری ہونا علی اللہ تعالی، کس پر بیٹا؟ دیکھو لفظ اللہ یہ اسم ذاتی ہے اور آگے پھر کتنے صفات ذکر ہیں؟ چار۔ یہ چار صفات ہمارے بہت محترم دوست حضرت مولانا الطاف الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ یہاں پر یہ الفاظ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب آدمی کسی فیکٹری میں جاتا ہے، کسی یا کہیں کسی ادارے میں جاتا ہے، تو آدمی کے دو کام ہوتے ہیں۔ اس فیکٹری کا مالک کون ہے؟ اس ادارے کا، تاکہ اگر مجھے کوئی ضرورت آ جائے تو میں اس سے پھر ملوں۔ نمبر دو، میری ذمہ داری کیا ہے؟ میری تو یہ کائنات بغیر تشبیہ کے ایک ادارہ ہے اور اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اور اس اللہ کے چار صفات ذکر کیے کہ وہ اللہ یہ ہے۔ تو پھر ہماری ذمہ داری کیا ہوگی؟ آگے ایاک نعبد و ایاک، یہ ہماری ذمہ داری آ جائے گی۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہاں پر بھی فرما رہے دیکھو وَإِجْرَاءُ هَذِهِ الْأَوْصَافِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى
جاری کرنا ان اوصاف کا اللہ تعالیٰ پر، من کونہ موجدا للعالمین، کہ وہ موجد ہے، ایجاد کرنے والے ہیں کس کو؟ عالم، ربا لہم، اس کی تربیت کرنے والے ہیں، کمال تک پہنچانے والے ہیں، منعما علیہم بالنعم کلہا، اور تمام نعمتوں کے ساتھ احسان کرنے والے ہیں، چاہے وہ ظاہری نعمتیں ہو یا باطنی ہو، عاجلہا فوری نعمتیں ہو یا عاجلہا یا بعد میں، مالکا لامورہم، اور وہ مالک ہے ان کے امور کا، یوم الثواب، کس دن؟ ثواب کے دن، جزا کے دن، والعقاب، اور ثواب اور عقاب کے دن۔ یہ کس لیے؟ للدلالۃ علی انہ حقیق بالحمد، اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کہ وہی مستحق حمد ہے، لا احد احق بہ منہ، اس سے زیادہ کوئی مستحق، لیکن یہاں کے اعتراض ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں لیکن کوئی اور بھی تعریف کے لائق ہے، نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ لا احد احق بہ منہ، تو آگے قاضی بیضاوی اور لفظ ذکر کر رہا ہے، بل لا یستحقہ علی الحقیقہ، حقیقتاً کوئی اور حمد کا لائق ہی نہیں، حقیقتاً کوئی اور حمد کا لائق نہیں سوا ہو۔ کیوں؟ اب وہی قاعدہ کہ جب کوئی حکم مرتب ہو کسی وصف پر تو وہ وصف علت ہوتی ہے کس کے لیے؟ اس حکم کے لیے، ٹھیک ہے بیٹا؟ فإن ترتب الحکم علی الوصف، اس لیے کہ حکم کا مرتب ہونا وصف پر، یشعر بعلیتہ، وہ بتاتی ہے کیا بیٹا؟ اس کی علت ہونے کو۔ تو گویا یہاں پر دیکھو حمد کو اللہ کے لیے ثابت کیے، دعویٰ ہوا، حکم ہوا، اب وہ مرتب ہے کس پر؟ ان چار اوصاف پر، اور وہ یہ چار اوصاف کسی اور میں ہے ہی نہیں۔ وللاشعار من طریق مفہوم، اور چونکہ میں نے آپ کو کیا کہا کہ قاضی بیضاوی کیا ہے؟ شوافع المسلک ہے، تو ان کے ہاں مفہوم مخالف کیا ہے بیٹا؟ معتبر ہے۔ فرماتے وللاشعار من طریق المفہوم، اور اس بات کا اظہار کہ مفہوم مخالف کے اعتبار سے، علی ان من لم یتصف بتلک الصفات، جو ان صفات کے ساتھ متصف نہ ہو، لا یستأہل لأن یحمد، وہ اہل نہیں کہ اس کی کیا کی جائے بیٹا؟ تعریف کی جائے۔ تو جب کوئی اور مستحق حمد نہیں تو کیا مستحق عبادت بن سکے گا؟ عبادت کا درجہ تو اونچا ہے کس سے؟ حمد سے۔ عبادت کا درجہ، یہ بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ تو جب کوئی اور مستحق حمد نہیں تو بطریق اولا کوئی اور مستحق عبادت، تو گویا یہ بات دیکھو آنے والے عبارت کے لیے دلیل ہے، آنے والے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ دلیل۔ فرما لا یستأہل، وہ اہل نہیں ہوگا، لأن یحمد، کہ اس کی تعریف کی جائے، فضلا ان یعبد، اچھی جائے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ یہ کیوں فرما؟ تاکہ یہ تعلیل، لیکون، تاکہ یہ تعلیل کیا بن جائے؟ دلیلا علی ما بعدہ، اپنے ما بعد پر کیا بن جائے بیٹا؟ دلیل۔ وہ ما بعد کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک۔ اب ہر وصف کی تشریح کر رہے ہیں، ہر وصف کی، کہ دیکھو الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ اوصاف کس کس چیز پر دلالت کرتے ہیں؟ تو فرما فالوصف الاول، پس پہلا وصف رب العالمین، لبیان ما هو الموجب للحمد، یہ بیان ہے کس چیز کے لیے؟ کہ وہ یعنی کون موجب حمد ہے۔ تو دیکھو حمد کا موجب وہ ہے، یعنی حمد اسی کی جائے گی جس نے ہم کو وجود دیا، جس نے ہمیں کمال تک پہنچایا، تو وہ مستحق حمد۔ نہیں آ رہی بات سمجھ؟ وَهُوَ الْإِيجَادُ وَالتَّرْبِيَةُ، اور وہ چیز کیا ہے؟ ایجاد، ہمارا ایجاد اور ہماری تربیت۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟
ہاں اب دیکھو دوسری صفت اور تیسری صفت، الرحمن دوسری صفت ہے اور الرحیم کیا ہے؟ فرمایا للدلالتی، وہ کس بات پر دلالت کرنے کے لیے؟ بیٹا یہ بات غور سے سننا، چونکہ یہاں تھوڑا سا اختلاف ہے، میں اس کو ذکر کروں گا، اشارہ کروں گا، اگرچہ زیادہ بحث نہیں کروں گا، لیکن آپ لوگ سمجھ جاؤ، عبارت کو کا ترجمہ صحیح لگا لو۔ فرمایا والثانی والثالث، دوسری صفت اور تیسری صفت کس بات کے لیے ہے؟ للدلالت علی انہ متفضل بذلک، کہ وہ ان نعمتوں کے ذریعے نعمتوں کو کر رہے کس کے ساتھ؟ فضل کے ساتھ، اللہ اپنے فضل سے یہ نعمتیں کر رہے ہیں، مختار فیہ، اور اس میں کیا ہے بیٹا؟ با اختیار ہے۔ کیا ہے؟ یہ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ لیس یصدر منہ لایجاب بالذات، یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ سے بالذات وجوب کے اعتبار سے نہیں، ووجوب علیہ قضیۃ للسوابق الاعمال، اور نہ کسی سابقہ عمل کے بدلے کی وجہ سے اللہ پر واجب ہے، بلکہ یہ صرف المحض اللہ کا کیا ہے؟ فضل۔ سمجھ لو بیٹا، بات سمجھ لو۔ ایک ہے فلاسفہ اور بعض ہے معتزلہ اور اہل سنت والجماعت، ان تینوں کا آپس میں اختلاف ہے۔ فلاسفہ چونکہ کائنات کو قدیم مانتی ہے، کیا مانتی ہے؟ اس کو اللہ نے پیدا نہیں کیا، العیاذ باللہ، بلکہ جیسے اللہ کا وجود تو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ لہذا وہی فرماتے کہ یہ نعمتیں ایسے ہی واجب ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسرے، لیکن اس کا جواب بالکل آسان ہے کہ قدیم اسے کہتے ہیں جس پر عدم نہ ہو، جس پر کبھی عدم، اور تم بھی اس بات کے قائل ہو کہ پہلے یہ کائنات معدوم تھی پھر اس کا وجود، لہذا یہ قدیمہ۔ پھر دنیا میں آپ دیکھتے ہو کہ ایک معمولی مکان ایک بغیر سانے کے نہیں بنتا، بغیر سانے کے نہیں بنتا، تو اتنی بڑی کائنات بغیر سانے کے کیسے بنی؟ وہ اعرابی کا قول ہے نا، البعرۃ تدل علی البعیر، مینگنی وہ دلالت کرتی ہے کس پر؟ کہ بھئی اس راستے پر اونٹ گیا ہے۔ وآثار القدم، اور پاؤں کے نشانات، تدل علی المسیر، وہ دلالت کرتے ہیں کہ اس راستے پر چلا ہے۔ سمجھ میں بات آئی نہیں؟ تو اتنی بڑی کائنات کیسے دلالت نہیں کرے گی کہ یہ اس کا کوئی وجود دینے والا ہے؟ اور وہ وجود دینے والی ذات کون سے؟ واجب الوجود ہے، وہ واجب المستجمع لجمیع صفات کمال۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسرا فرقہ ہے معتزلہ۔ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر اصلح للعباد واجب ہے، اللہ تعالیٰ پر واجب ہے، لہذا جب بندہ نیکی کرتا ہے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ پر اس کو ثواب دینا کیا ہے؟ لیکن ان کا یہ قول بھی ٹھیک ہے، اس لیے قاضی بیضاوی نے فلاسفہ پر رد کیا اختیار کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سے یہ نعمتیں کس کے ساتھ صادر ہوئی ہیں؟ اختیار سے، اور ان پر رد فرمایا کس سے؟ کہ المتفضل، اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ یہ نعمتیں کرنے والے ہیں، اس پر کوئی چیز واجب نہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اہل سنت والجماعت یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں، اللہ تعالیٰ پر ہاں اللہ تعالیٰ جو دیتے ہیں، جو وعدہ کیا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کرتے نہیں، لیکن کیا ہے؟ واجب اس پر کچھ بھی۔ لہذا اگر وہ پوری کائنات والوں کو
عذاب دے تو تب بھی اس کے عدل میں نقصان نہیں آئے گا۔ تم لوگوں نے پچھلے سال مسند امام اعظم میں پڑھا ہوگا، مسند امام اعظم میں پڑھا ہوگا، تو اس میں یہ ہے کہ بیٹا دیکھو، ہم جو نماز پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہم سے صرف یہ پوچھے کہ دن بھر میں تم کتنی مرتبہ سانس لیتے ہو، تم نے اس کا شکر ادا کیا ہے؟ اس کا شکر ادا کیا ہے؟ تو اس کا شکر ہم ادا کر سکتے بیٹا؟ تو ہمارا تو نماز اور قرآن یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے، پھر جو وجود دیا ہے بغیر ہمارے مانگے ہوئے، یہ بات سمجھ میں آ گئی نہیں ہے؟ تو یہ قاضی بیضاوی فرما رہے ہیں والثانی والثالث، دوسری صفت رحمان، تیسری صفت رحیم، للدلالت، وہ کس بات کے لیے ہے؟ علی انہ متفضل بذالک، اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں انسان پر کر کے فضل کر رہا ہے، اس پر کوئی چیز واجب ہو، مختار فیہ، اور وہ اپنے اختیار سے کر رہا ہے بیٹا، بے اختیار اس سے صادر ہو، جیسے فلاسفہ نے کہا تھا لیس یصدر منہ، کہ نہیں صادر ہوتی اس سے لایجاب بالذات، ذات کے اعتبار سے واجب ہو، او وجوب علیہ قضیۃ لسوابق الاعمال، یا اس پر وجوب کس کے اعتبار سے ہو؟ سابقہ اعمال، حتی یستحق بہ الحمد، یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائے بیٹا؟ تو فرمایا ایسی چیز اللہ فضل کرنے والے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی جو صفت ذکر کی نا، مالک یوم الدین، فرمایا والرابع لتحقیق الاختصاص، وہ کس کے لیے بیٹا؟ کہ حمد اللہ کے ساتھ خاص کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ روز جزا کا مالک ہے، اس لیے کہ وہ روز فإنہ مما لا يقبل الشرکۃ فیہ، اس لیے کہ دنیا میں تو تم یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ اس چیز کا میں مالک ہوں، لیکن وہاں تو کوئی شرکت ہی، لمن الملک اليوم، آئی بات سمجھ میں آنے؟ ساتھ ساتھ میں اس میں دیکھو یہ لفظ اللہ کے بعد 4 صفات جو ذکر کیے، اس میں تضمین ہے وعدے کا للحامدین، حامدین جو حمد کرنے والے ہیں ان کے لیے وعدہ ہے کس کا؟ جنت کا اور ثواب کا، والوعید للمعرضین، اور جو اللہ کا حمد نہیں کر رہے ہیں، ان سے اعراض کر رہے ہیں، ان کے لیے وعید ہے جہنم کا اور کس کا؟ سزا کا۔ یہ بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ بیٹا یہاں پر چند بحثیں ہیں، لیکن آج میں صرف ایک بحث کر رہا ہوں، اور اس ایک بحث کا بھی ایک ہی جز ذکر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے بیٹا؟ تم لوگوں نے شرجامی میں یہ قاعدہ پڑھا ہوگا کہ اسم ظاہر غائب کے حکم میں ہوتا ہے۔ اسم ظاہر کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ غائب کے حکم میں ہوتا ہے۔ جب اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ اسم ظاہر غائب کے حکم میں ہے، تو اب تک دیکھو الحمدللہ اسم ظاہر، رب العالمین اسم، مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سب اسم، اور اسم ظاہر کس کے حکم میں ہے؟ اب اس سے التفات ایاک نعبد مخاطب کی طرف یہ کیوں کیا؟ کیا حکمت ہے؟ ٹھیک ہے، تو قاضی بیضاوی ایک حکمت مصححہ ذکر فرما رہے ہیں، ایک حکمت مرجحہ ذکر فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس میں ایک صوفیوں کا قول ہے اور ایک علم کلام والوں کا قول ہے، لیکن آج صرف ہم جو حکمت مصححہ ہے اس کو ذکر کریں گے بس، بقیہ جو حکمت ہے وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ہفتے کے دن۔ یہ التفات من الغیبوبت الی التخاطب، اس کی کیا وجہ ہے؟
تو یاد رکھ لو بیٹا آسان الفاظ میں، پہلے ہمیں اللہ کی معرفت حاصل نہیں تھی۔ اللہ کی معرفت جب الحمدللہ کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہ اللہ کون ہے تو فرمایا رب العالمین ہے، وہ اللہ کون ہے تو فرمایا رحمان اور رحیم ہے، ظاہری باطنی نعمتیں، چھوٹی بڑی نعمتیں کرنے والی ذات کیا کون ہے؟ وہی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا مالک یوم الدین، تو تعارف ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اور جب تعارف ہو جاتا ہے تو یہ ایسا ہے کہ وہ متعین ہو جاتا ہے نہیں ہوتا ہے، اور مخاطب میں بھی کیا ہوتی ہے؟ تعین ہوتی ہے۔ اس لیے التفات کیا غیبوبت سے کس کی طرف؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیں بیٹا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے ہی۔ ثم انہ لما ذکر الحقیق بالحمد، جب اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ دیکھو اوصاف ذکر کر کے یہ ذکر فرمایا کہ انہ لما ذکر الحقیق بالحمد، کی جو مستحق حمد ہے، تو وہ صفہ بصفات عظام، پھر دیکھو اس کے بڑے بڑے صفات ذکر کیے، تو تمیز بہا عن سائر الذوات، تو دیکھو وہ ذات تمام ذاتوں سے ممتاز ہو گئی نہیں ہو گئی؟ متعین ہو گئی نہیں ہوئی؟ وتعلق العلم بمعلوم، اور ہمارا جو علم ہے وہ کس کے ساتھ متعلق ہو گیا بیٹا؟ معین کے ساتھ، معلوم کے ساتھ۔ تو خوطب بذالک، مخاطب کیا گیا اس کے ساتھ، ایامن ھذا شانہ، اے وہ ذات جس کی یہ شان ہے، جو رب العالمین ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے، نخصک بالعبادت والاستعانہ، ہم خاص کرتے ہیں تجھ کو عبادت کے ساتھ اور مدد کے ساتھ، کہ آپ کے علاوہ نہ کسی کی عبادت کریں گے اور نہ کسی اور سے مدد مانگیں گے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ کیوں کیا؟ لیکون ادل علی الاختصاص، تاکہ وہ اختصاص پر دلالت کرے۔ دیکھو غیبوبت کے اندر بھی اگر ایاہو کہتے تو اختصاص تو آ جاتا تھا، کیونکہ تقدیم ما حقہ تاخیر یفید الحصر والاختصاص، لیکن تخاطب کی طرح اختصاص نہ ہوتا، تو یہ اس لیے کیا تاکہ کیا ہے؟ زیادہ دلالت کرے کس پر بیٹا؟ اختصاص۔ دوسری بات، والترقی من البرہان الی العیان، پہلے ہم اللہ کو دلائل سے پہچانتے تھے، اب جب اوصاف ذکر ہو گئے تو یہ ایسا ہو گیا کہ گویا ہم نے اللہ کا مشاہدہ کر لیا، آنکھوں سے دیکھ رہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ترقی ہے من البرہان، دلائل سے کس کی طرف؟ یعنی آنکھوں کی طرف، دیکھنے کی طرف۔ والانتقال من الغیبت الی الشہود، اور انتقال ہے غیبت سے کس کی طرف؟ حضور کی طرف۔ فَكَأَنَّ الْمَعْلُومُ صَارَ عَيَانًا، گویا پہلے وہ جو معلوم بالوصف تھا اب وہ کیا ہو گیا بیٹا؟ عیان ہو گیا۔ اور جو چیز معقولی تھی وہ کیا بن گئی بیٹا؟ یا جو غائب تھی وہ کیا ہو گیا بیٹا؟ حاضر ہو